دوستو قیامت دنیا میں ایک ایسا منظر ہوگا جس سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانی ہم کو قیامت آنے سے پہلے ہی بتا دی ہے۔ آج ہم انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ حدیث آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے یہ کیسے بتا دیا۔ چلیے اسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بیت المقدس پھلے گا پھولے گا تب مدینہ برباد ہوگا، اور جب مدینہ برباد ہوگا تب دنیا میں بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اس سے یہ مراد ہے جب یہودی مسجد اقصی اور گنبد خضرا کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل کا ایجاد کریں گے تب دنیا میں تباہی ہے۔ اس کے بعد مدینہ برباد ہوگا۔ جب مدینہ برباد ہوگا تو دنیا میں ایک جنگ ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں لوگوں کے گوشت کے چتڑے اڑ جائیں گے۔ یہ جنگ 80 یورپین کنٹری اور مسلمانوں کے بیچ ملک شام امانکش اور دابق نام کی جگہ پر لڑی جائے گی۔ یہ سیریا میں ہے اور آج بھی یہ جگہ موجود ہے جو صرف دور دور تک ایک خالی میدان ہے۔ اس جنگ کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ آج نیٹو میں جو ملک شامل ہے ان کی سنکھیا تقریباً 32 ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہی سنکھیا آگے چل کر 80 ہو جائیں گی۔ نیٹو کے ہر ایک دیش کے پاس 12,000 کی فوج ہوگی جو کل ملا کر 10 لاکھ لوگوں کا لشکر بنتا ہے۔ یہ دنیا کا آج تک کا سب سے بڑا لشکر ہوگا۔ جب یہ لشکر یورپ سے چلے گا تو یہ سب سے پہلے استنبول یعنی قسطنطنیہ میں انٹر ہوگا جس کو یہ فتح کر لے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر ملک شام کے الماک اور دابق نام کی جگہ پر جا کر مسلمانوں کو چیلنج کرے گا۔ اس بات کی خبر ہوگی تو وہ سب سے پہلے مدینہ سے ایک لشکر ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ اور بہترین لوگ ہوں گے۔ یہاں پر سب سے اعلیٰ اور بہترین یہ سوال یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کا سب سے اعلیٰ اور بہترین لشکر کیوں کہا؟ چلیے اس کو جانتے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت کوئی بادشاہ نہ ہوگا اور بادشاہ کے لیے اختلاف کریں گے۔ تب ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ جائے گا۔ اس شخص کے آنے سے پہلے مکہ مدینہ میں ایک خون خرازی جنگ ہو چکی ہوگی۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی شخص مدینہ سے نکل کر مکہ آیا ہے، لوگ اس کے اخلاق دیکھ کر اس کو اپنا امام چن لیں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کریں گے، لیکن وہ شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوگا۔ اس کے بعد عرب کی ساری حکومت حضرت امام مہدی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ابو سفیان کا ایک لشکر حضرت امام مہدی کو مارنے کی نیت سے آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ بیچ راستے میں ہی زمین میں دھسا دیں گے۔ حضرت امام مہدی عرب سے نکلیں گے تو اس کے ساتھ ایک فوج ہوگی جس میں سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کے انسان ہوں گے۔ امام مہدی کی خبر سن کر خراسان سے فوج چلے گی جن کے پاس شیعہ جھنڈے ہوں گے اور وہ فوج حضرت امام مہدی کے لشکر میں جا کر مل جائیں گے۔ اس کے بعد مسلمان کے بیچ 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو سامنے والے لشکر کو دیکھ کر اپنا سارا ہتھیار سامنے والے لشکر کے آگے ڈال دیں گے اور انہی میں جا کر مل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اب تک سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد مسلمان فوج کا ایک لشکر شہید ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اب تک کے سب سے بہترین شہید ہوں گے۔ اب مسلمان فوج صرف ایک ہی لشکر باقی ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ فتح کر دے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر دوبارہ سے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب یہ لشکر قسطنطنیہ کو فتح کر چکا ہوگا تب شیطان آواز دے گا کہ تم یہاں جنگ کر رہے ہو، ادھر دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت جھوٹی ہی ہوگی۔ اس کے بعد یہ لشکر واپسی اپنی جگہ پر لوٹ رہا ہوگا تو ملک شام میں دجال سچ مچ ان کا راستہ گھیر لے گا۔ اب انٹری ہوگی حضرت ابن مریم کی۔